السلام علیکم۔ بہاولپور سے موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 11 اپریل سن 2021 ہے۔ ہمارے قومی سیاسی سیناریو پر وزیر اعظم ورسز جہانگیر ترین لڑائی جاری ہے اور میڈیا پر چھائی ہوئی ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں اس بات کا بھی مجھے احساس ہے کہ لوگ میرے اس ٹاپک کی طرف کم ہی توجہ دیں گے۔ ویسے تو میں اس ٹاپک پر گزشتہ 7 سال سے جدوجہد کرتا چلا آیا ہوں، اور اسے آج پھر میں اپنے ڈیبیٹ کا مرکز بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے سستی دوائیاں کیسے پاکستان کے شہریوں کو فراہم کی جا سکتی ہیں، انتہائی سستی دوائیاں، تو اس کے لیے معروف یوٹیوب بلاگر جناب عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں ویڈیو وائرل کی ہے، جس میں انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ عمران خان صاحب صرف ایک سٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے سے دوائیوں کو سستا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ دوائیوں کو اصل نام پر جو ہے اس کے نسخے لکھے جانے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ برانڈ نیمز دوائیوں کے جو ہیں اس پہ نسخے لکھتے ہیں، اور وہ مہنگے ترین نسخے ہوتے ہیں۔ ان کی کمپنیوں کے ساتھ کمیشن بیس پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کا کلپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آج سے 7 سال پہلے انڈین راجپوتانہ چتوڑ کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے متبادل کے طور پر جنرک میڈیسنز کا اسٹور کھلوایا، جو اتنا معروف ہوا کیونکہ کمپیریٹیولی دوائیاں جو تھیں وہ 1/3 قیمت پر آ گئی تھیں۔ جنرک میں دوائیاں وہی، اور اسے ایک معروف فلم سٹار نے انٹرویو کیا۔ کچھ حصہ اس کا آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ معاملے کی نوعیت کو سمجھ سکیں۔ ویسے تو یہ دونوں ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہ بہت حیرانی کا باعث ہے کہ ہمارے ہاں میڈیکل انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع کرنے والے صحافی جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کسی قانون دان نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا کہ وہ اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے، ریٹیں دائر کرتے۔ تو میرے لیے حیرانی کا باعث بائیں بازو کے وہ جرنلسٹ بھی ہیں کہ انہوں نے بھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ لے دے کر عمران خان صاحب جو بلاگر ہیں یوٹیوب کے، انہوں نے اس پر تباہ آزمائی کی اور رپورٹ دی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بہت کم ہے۔ میں تو اس کا ایک حصہ رہا ہوں کمپین کا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھٹو کی کابینہ کے کمیونسٹ وزیر شیخ محمد رشید نے شروع کی تھی، مرحوم نے۔ تو وہ جنرک میڈیسن کا قانون تھا۔ پاکستان میں یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ پاکستان میں اتنے عرصے کے بعد
دوائیاں اصل نام پر فروخت ہوں گی، برانڈ نام پر پروہیبٹڈ کر دیا گیا تھا، ان کا بنانا اور ان کی مارکیٹنگ کرنا۔ تو ناظرین کرام، پہلے تو وہ آپ چتور کے ڈاکٹر شرما نے جو ایکسپیرینس کیا، جسے بعد میں مودی سرکار نے اپنے گزشتہ الیکشن منشور کا حصہ بنایا، اور ہندوستان بھر میں حکومت نے خود جنرک میڈیسنز کے متبادل کے طور پر اسٹور متعارف کروائے، اور اس بات کی انڈین نیشنل میڈیکل کونسل نے یہ پابندی عائد کی کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ برانڈ نیم نسخے نہیں لکھیں گے۔ تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، اور دونوں یوٹیوب سے آپ یہ دونوں سرچ کر کے ضرور دیکھیے گا، تاکہ یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ، جو خوراک کے بعد سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ ادویات کا آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ سالانہ دوائیں نہ خرید سکنے کی وجہ سے، مہنگی دوائیاں خرید نہ سکنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شرما جو راجپوتانہ چتور کا ڈاکٹر تھے، ہندو ڈاکٹر، انہوں نے بھی اپنی نوکرانی کے بچے کو بے کسی کے عالم میں، صرف یہ کہ وہ مہنگی دوائی اس کی ماں نہیں خرید سکتی تھی، جس کی وجہ سے اسے نہیں بچایا جا سکا۔ وہ دوائی کی جو برانڈ نیم دوائی کی قیمت تھی وہ 400-500 روپے تھی، اور جنرک میڈیسن کی جو قیمت تھی وہ 150 روپے تھی۔ تو اس بات سے ہی متاثر ہو کر چتور کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے متبادل کے طور پر جنرک میڈیسن کا اسٹور کھلوایا، جو انڈیا بھر میں معروف ہوا، اور پھر مودی سرکار نے ایسا کیا۔ ناظرین کرام، ہم کتنا آگے تھے آپ سوچئے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سن 72 میں مارشل لاء کے ذریعے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو اصلاحات کی تھی، ان میں ایک اصلاحات ہیلتھ اصلاحات بھی تھی، میڈیکل اصلاحات تھی۔ تو وہ جو ہیلتھ اصلاحات تھیں اس میں جنرک میڈیسنز کے بارے میں تھی۔ تو یہ جنرک میڈیسنز کا یعنی ہم کتنے، یعنی انڈیا سے ہم جو 7 سال پہلے ڈاکٹر شرما نے جو تجربہ کیا تھا، وہ قانونی طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے 43-44 سال پہلے پاکستان میں شروع کیا تھا۔ لیکن یہ کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں گماشتہ سامراجی نظام، یعنی جس کا کنٹرول جو ہے وہ سامراجی قوتوں کے پاس، یہ کنٹرول ہی تو تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کروایا گیا عدالتی فیصلے کے ذریعے، اور جنرل ضیاء الحق کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ ابھی امپلیمنٹ ہونی تھی، کیونکہ یہ سن 73 میں جو اصلاحات کی گئیں، تو اس میں پھر کچھ پیریڈ دیا گیا کہ پہلے سے کویسچن یہ تھا کہ جو پہلے سے برانڈ نیم کی دوائیں موجود ہیں ان کو کلیئر ہو جانا چاہیے، فروخت ہو جانا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ چنانچہ یہ تو پابندی فوراً عائد کر دی گئی تھی کہ اب نئی دوائیں جو ہیں وہ جنرک کی صورت میں تو بنے گی، لیکن یہ برانڈ نیم کی حیثیت سے نہیں بنے گی۔ لیکن اس کی فروخت کے لیے کچھ وقت دے دیا گیا تھا، کچھ سال دے دیے گئے تھے، اور اس نے اپنی پوری سوئنگ کے ساتھ، اگر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ نہ الٹا جاتا تو وہ پاکستان پر نافذ العمل ہونی تھی۔ ناظرین کرام، لیکن سامراجی قوتوں نے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دوائیوں کی فروخت کو برانڈ نیم کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کی حکومت پر دباؤ ڈالا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی اس امپورٹنٹ اصلاحات کو، قانون کو سرد خانے میں ڈلوا دیا۔ یہ قانون ذوالفقار علی بھٹو نے مارشل لاء کے ذریعے اپروو کیا تھا۔
ناظرین کرام، میں اس کمپین کا اس طرح حصہ رہا کہ شیخ محمد رشید وفاقی وزیر صحت جو پیپلز پارٹی پنجاب کے بھی صدر تھے، تو میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بہاولپور کی حیثیت سے ان کی کمپین کا حصہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں سامراجی ریاستی مشینری ہے جو کہ اسے ناکام بنا دے گی، تو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں ایک آگاہی کی مہم پیدا کی جائے۔ چنانچہ آگاہی کی اس مہم میں وہ جلسے کرتے تھے، اور ان جلسوں میں بھی تقریریں کرتا تھا۔ مجھے شیخ محمد رشید صاحب اپنے سے پہلے جلسوں میں تقریر کا حکم دیتے تھے، اور میں کیونکہ کچھ توصیفی کلمات بھی کہتا تھا جو وہ انہیں بہت پسند ہوتے تھے، تو اس حوالے سے وہ مجھے اپنے سے پہلے، یعنی میں ان کا رائٹ ہینڈ تھا اس حوالے سے۔ تو جب وہ یہ اسکیم بنا رہے تھے تو بہت مخالفت ہوئی، پریس میں بہت مخالفت ہوئی، میڈیا میں بہت مخالفت۔ سامراجی اورینٹڈ جو پاکستان میں کنٹرولڈ پریس تھا، میڈیا تھا، اور دوسرے پاکٹس نے خوب پروپیگنڈا کیا، بڑی مخالفت کی۔ یعنی وہ مخالفت کا یہ عالم تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ٹیم کے جو سوشلسٹ ممبر تھے وہ بھی اس کے زیر اثر آئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ مجھے شیخ محمد رشید صاحب نے بتایا تھا کہ انہیں کابینہ میں وہ سوشلسٹ وزیروں کی بھی حمایت حاصل نہیں ہوتی، لیکن ایک بات پر انہوں نے مجھے چونکا دیا تھا، جسے کہ میں بہت ایوارڈ دوں گا۔ وہ پریزیڈنٹ، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر وہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، ان کی بلیسنگ، حمایت شیخ محمد رشید کو جن نک نیم پر حاصل تھی۔ جس روز مارشاء اللہ ختم کیا جا رہا تھا اور عبوری آئین نافذ کیا جا رہا تھا، تو اس روز شیخ محمد رشید بہت بے چین تھے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ شیخ محمد رشید زرعی امور کے ماہر تھے۔ وہ گرداور رہ چکے تھے، کانونگو گرداور، ڈسٹرکٹ گرداور، اور ساری عمر انہوں نے کسانوں کی، بے زمین کسانوں کے لیے جدوجہد کی، زرعی قوانین کے اور زرعی مسائل کے بارے میں انہیں بہت ادراک تھا۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے شاید ان کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور انہیں وزیر صحت بنا دیا تھا۔ تو شیخ محمد رشید نے ایک روایتی کمیونسٹ ہونے کی حیثیت سے اس کو بھی اپنے لیے چیلنج سمجھا، اور چیلنج سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس میں بھی اصلاحات وہ منظور کرواؤں جو کہ مثالی ہوں۔ چنانچہ جب انہیں وہ وزیر بنے تو انہوں نے 15 دن تک وہ کمرے میں بند ہو کر منسٹری میں موجود تمام فائلیں اسٹڈی کر ڈالیں۔ مجھے وہ وقت اب بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ میں ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اسلام آباد کے گھر میں، جو ایک بہت سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے لیا تھا کہ میری ضرورت کے مطابق صرف 2 بیڈ کا گھر کافی ہے، کوسار کالونی میں۔ تو مجھے انہوں نے اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آئے اور مجھے وہ فائل دکھائی۔ وہ فائل ناظرین کرام ایک رپورٹ تھی جو منسٹری میں دبی رہی، جس پر سامراجی قوتوں نے عمل نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اس رپورٹ میں وہ ایسٹ پاکستان کے بنگالی ڈاکٹروں نے تیار کی تھی، اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہے، ایک کمیونسٹ بلاک ہے، ایک کیپٹلسٹ بلاک ہے۔ کیپٹلسٹ بلاک میں دوائیاں برانڈ نیم سے بکتی ہیں، یعنی تجارتی ناموں سے بکتی ہیں، کمرشل ناموں سے بکتی ہیں، اور بہت مہنگی بکتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو کمیونسٹ بلاک ہے
وہاں پر دوائیاں اصل نام سے بکتی ہیں، معیاری دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ تجارتی ناموں جو کیپٹلسٹ بلاک میں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں انتہائی سستی ہوتی ہیں، یعنی 3 گنا 4 گنا 10 گنا تک قیمت کم ہوتی ہے۔ تو یہ رپورٹ جو شیخ رشید صاحب کے مطالعے میں آئی تو وہ تو جھوم اٹھے، وہ تو سوشلسٹ تھے، چنانچہ انہوں نے یہ جنرک میڈیسن کا قانون جو تھا اس کو ڈرافٹ کیا اور انہوں نے اصلاحات تیار کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوا دی منظوری کے لیے۔ وہ منظور ہو کر نہیں آئی تھی کہ مارشل لا ختم کیا جا رہا تھا، اناؤنس کر دیا گیا تھا، اور رات کو 12 بجے نیا آئین جس کو عبوری آئین کہا جاتا ہے، اس میں بھٹو صاحب پریزیڈنٹ ہی تھے، صدارتی طرز کا تھا۔ تو لیکن اب وہ اصلاحات، اگر بھٹو صاحب، یہ شیخ محمد رشید کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں امریکہ نے دباؤ ڈال کر، سامراجی قوتوں نے دباؤ ڈال کر ان کی سکیم کو رکوا نہ دیا ہو۔ رات کے 12 بج رہے تھے کہ ویکلز کی آواز آئی باہر، پھر ایک شخص فائل اٹھائے ہوئے پریزیڈنسی سے شیخ عمر رشید کو ہینڈ اوور کی۔ تو شیخ عمر رشید صاحب نے بہت ہیزنٹلی اس کو کھولا کہ کہیں دستخط سے کہیں رہ تو نہیں گئی، دستخط ہو گئے، دیکھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بہادری سے اسے اپرووڈ کر دیا تھا۔ بس پھر ہم جھوم اٹھے، 3-4 اور دوست وہاں پر ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے شیخ رشید صاحب کے گھر۔ ہم نے تقاضا کیا، نعرے لگائے، تقاضا کیا کہ شیخ صاحب مٹھائی کھلاؤ۔ چنانچہ ہم گاڑی پر بیٹھ کر چاندنی چوک راولپنڈی آئے۔ ان دنوں اسلام آباد میں دکانیں جو تھیں وہ جلدی بند ہو جاتی تھیں، اور یہ 12 بجے کے بعد کا ٹائم تھا۔ چاندنی چوک پر ایک مٹھائی کی دکان سے مٹھائی خریدی، ہم نے کھائی، اور وہیں پر کھڑے ہو کر ہم نے نعرے لگائے، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ یہ سوشلسٹ اصلاحات تھیں۔ اب آپ دیکھیں چائنا میں اور سابق سوویٹس یونینز میں دوائیاں جو ہیں وہ جنرک ناموں سے فروخت کی جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے ہماری حکومت، میں تو خود حیران ہوں اس حوالے سے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا جو بیک گراؤنڈ ہے سیاست سے پہلے کا، وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے کا ہے۔ ان کا تو میڈیکل سے اور میڈیسن سے خاصا تعلق رہا، تو وہ یہ بات کیوں بھول گئے؟ اور پھر اب کیا پرائم منسٹر کے یہ نوٹس میں ان کی کوئی ٹیم نہیں لائی؟ اصل میں ٹیم جو ہے پرائم منسٹر کی وہ اینٹی سوشلسٹ ہے، وہ بھی کرپٹ مافیا کا ایک حصہ ہے۔ کچھ ہیں لوگ اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا پرائم منسٹر کو کسی نے نہیں بتایا کہ مودی نے متبادل جنرک میڈیسنز کے سٹور کھلوا دیے ہیں انڈیا میں؟ تو اس کی تو پاکستان میں بھی ضرورت ہے۔ یہ یوٹیوب بلاگر نے جو اپنی ویڈیو دی ہے، وائرل کی ہے، اس میں اس نے کہا کہ آپ یہ آرڈر جاری کر دیجئے کہ آئندہ نسخہ جو ہے وہ نسخہ جنرک نام سے لکھا جائے گا، برانڈ نام سے نہیں، کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بڑی کمپنیوں سے کمیشن لے کر مہنگا نسخہ لکھ دیتے ہیں تجارتی نام کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پابند کریں۔ انہوں نے انڈیا کی مثال نہیں دی کہ انڈیا میں یہ بات شروع ہو گئی ہے۔ یوٹیوب بلاگر عمران خان نے یہ بات بھی نہیں کی کہ پاکستان میں تو یہ سن 73 میں شروع ہو گئی تھی بات، جسے کہ روک دیا گیا۔ کتنے لوگ، کروڑوں لوگ مر گئے دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے اب تک۔
اور وہ مرنے والوں کا جو بوجھ ہے، جو خون ہے، وہ جنرل ضیاء الحق اور اس کی ٹیم پر عائد ہوتا ہے، اور اب تک کے حکمران رہنے والوں پر۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بے نظیر صاحبہ آئیں 2 بار، لیکن انہیں بھی یہ ہوش نہیں رہا کہ ان کے عظیم والد نے جینڈک میڈیسن اسکیم جو تھی، جس کو متروک کر دیا گیا، جس قانون کو چھپا دیا گیا، اس کو دوبارہ بحال کر کے اس کو نافذ کروایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں بے نظیر بھٹو کی مجبوری کہ وہ بھی تو گماشتہ طاقتوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے ہی پاور میں آئی تھی، اور پاکستان میں ان کا رول بھی گماشتہ حکمرانی کا رول تھا۔ وہ کیسے ان طاقتوں کے خلاف جا سکتی تھی؟ لیکن آج جب کہ حالات بدلے ہوئے ہیں، سی پیک کے حوالے سے اگرچہ خبریں بڑی افسوسناک، تشویشناک آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب، اور میں یہی تو بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے قانون دان طبقے نے اس قانون کو کیوں نہیں نکلوایا، کیونکہ میڈیکل کا شعبہ بھی ایسا ہے کہ اس میں بہت سے ایسے وکیل ہوتے ہیں جو صرف میڈیکل لائنز کو ٹو کرتے ہیں، اس پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ ایسے جرنلسٹ کیوں نہیں آئے جنہوں نے کہ اس قانون کو نکال کر یہاں پر عام لانا چاہیے تھا، اس قانون کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ میں اپنے بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ صرف فلسفی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، فلسفی کے ساتھ وہ جو کہ کرنٹ افیئرز ہیں ان کے بارے میں بھی تو بات کریں، ان کے بارے میں بھی تو بتائیں کہ جینرک میڈیسن جو ہے اس کی وہ جو ہے یہ صرف کمیونسٹ کنٹریز میں یہ تھی اور سستی اور بہترین دوائیں ملتی تھیں۔ وہ بتائیں کہ کیوبا میں جینرک میڈیسن ملتی ہیں۔ تو اس زمانے میں جب شیخ محمد رشید میڈیسن کی جینرک اسکیم لا رہا تھا، یہ اصلاحات لا رہا تھا، اس وقت اسے بھی برائب کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے 20 کروڑ کی آفر کی گئی، پھر 2 ارب روپے اس زمانے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بھاری اماؤنٹ تھا۔ وہ کیوں دے رہی تھی ملٹی نیشنل کمپنیاں؟ اس لیے دے رہی تھی کہ اگر پاکستان میں جینرک میڈیسن انٹروڈیوس ہو گئی تو تمام ایفرو ایشین کنٹریز میں اسی نام کی دوائیں شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ بہت سستی ہیں اور دوائیں ایک ہی ہیں، برانڈ نیم کی بھی۔ برانڈ نیم اصل میں تجارت کے نام سے، تجارتی نام سے وہ اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ ہمارے بلاگر بھول گئے، عمران خان صاحب، انہیں یہ بات بتانی چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ہمارے جو اوپر کے ٹاپ لیول جرنلسٹ ہیں، جو تحقیقی جرنلسٹ کرتے ہیں، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جینرک میڈیسن کی کیا پرائس ہے، سالٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کی کیا پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی۔ ہمارے ہاں دیکھیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو وائنڈ اپ کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی اس اصلاحات کو، اس قانون کو سرد خانے میں ڈالا گیا یا تیا پانچا کیا گیا۔ کیسے کیا گیا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جتنی بھی مارشل لاء کے ذریعے سے، آرڈر کے ذریعے سے جتنی بھی اصلاحات کی تھیں، وہ تمام اصلاحات کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ویلیڈیٹ کروایا گیا تھا، اس کی منظوری حاصل کی گئی تھی، جس سے وہ مستقل قانون بنا، اور مستقل قانون کو ویسے ہی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین کرام، اس میں ہمارے ہاں جب اس کو تیا پانچا کیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں سامراجی دباؤ پر، تو لیکن ایک بات جو تھی وہ پازیٹیو بات رکھی گئی، وہ یہ کہ برانڈ نیم کے ساتھ ہی نیچے آپ چھوٹے حروف میں دیکھیں گے کہ سالٹ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اگر 2 یا 3 سالٹ ہوتے ہیں تو ان کا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی کوانٹٹی بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے لیکن ہمارے ہاں جو پرائسز مقرر کی جاتی ہیں، ڈرگ پرائس کمیٹی جو کرتی ہے وہ برانڈ نیم سے کرتی ہے، جبکہ ان کو
कीमतें मुकर्रर कर, दवाइयों की कीमतें मुकर्रर करने के लिए उन आलमी मार्केट के जो जेनरिक जो लिखा हुआ होता है दवाओं पर, उसको सामने रख कर उसके मुताबिक बनानी चाहिए। अगर ये ऐसा अमल कर दिया जाए, पहले तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो कानून ये बनाया गया था उसको रिस्टोर किया जाए, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, और इसके लिए मुल्क भर में तहरीक चलनी चाहिए। मैं तो इसके बारे में खासी कोशिश करता रहा हूँ गुज़श्ता 7 साल से फेसबुक पर, लेकिन फेसबुक पर जो साम्राज्य दोस्त क़व्वतें हैं और आवाम दुश्मन क़व्वतें जो हैं, जो कैपिटलिज्म को बचाने वाली क़व्वतें हैं, वो तो लोगों को मुख्तलिफ सिमतों में लगाए रखते हैं, न्यूड फिल्में दिखाकर, वल्गैरिटी के प्रोग्राम देकर, और इस किस्म के उस पर उनके पेड ग्रुप्स काम कर रहे हैं इस निज़ाम के लिए। कुछ लोग तो वैसे ही शुगल मेले में लग जाते हैं। कभी यहाँ पर गुस्ताखाना खाकों के हवाले से तहरीक चलवा दी जाती है, कभी गुस्ताखाना पोस्टरों के हवाले से, कार्टूनों के हवाले से तहरीक चलवाई जाती है। वो असल में वो तहरीक लोग नहीं चलाते। यूरोप के लोगों को इसकी क्या ज़रूरत है कि वो हमारे रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करें? चलो कर देते होंगे कुछ, लेकिन उसमें बड़ी बात जो है वो उन साम्राज्यी क़व्वतों के इशारों पर कार्टून तैयार किए जाते हैं ताकि मुसलमान मुल्कों के वसाइल पर कब्जा रखने के लिए मुसलमानों को हकीकी मसाइल और हकीकी लूट की तरफ उनकी तवज्जो को कंसंट्रेट ना होने दें। क्योंकि अगर मुसलमानों की आंखें खुल जाएं तो फिर मुसलमान मुल्कों के वसाइल पर साम्राज्यी क़व्वतें कब्जा नहीं रख सकती। ये उनकी ज़रूरत होती है और हम उनके जंगल में आ जाते हैं। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा, वो बड़े जुलूस की क़यादत करके वापस आए तो वो बड़े फ़ख्र में थे कि देखें कितने सैकड़ों आदमी मेरे पीछे थे और शहर में हमने हड़ताल करवा दी गुस्ताखाना फ़िल्म के ख़िलाफ़। यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगवाने के लिए एक यहाँ पर मुहिम चल रही थी, तो उसके हवाले से इसलिए यूट्यूब पर पाबंदी के यूट्यूब लोगों की आंखें खोलती है। यूट्यूब में बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें कि कैप्चर नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके कि ये उसमें इन्होंने फिर यही रास्ता निकाला कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पर ऐसे शो किए जाएं कि लोग उसी को देखते रहें। तो मैंने उस मौलाना से पूछा, मैंने कहा, उसने बताया कि मैं ये जुलूस, मैंने ये तकरीर की। तो मैंने पूछा था कि क्या तुमने वो गुस्ताखाना फ़िल्म जो है वो भी देखी है? उसने कहा नहीं, वो तो मैंने नहीं देखी। अब तो ये सब बातें वाज़ेह हो गई। शहज़ादा मोहम्मद ने कहा कि हमने सोशलिज़म को रोकने के लिए इस्लामी मुल्कों में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मदरसों और मस्जिदों को बहुत भारी फंडिंग की। ये तो अमेरिका के साबिक़ वज़ीर जो अभी गए हैं ट्रंप की टीम के, पोम्पियो, उसने भी यही कहा कि हमने बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे। यहाँ पर मजहबी क़व्वतों को इस्तेमाल किया गया और सोशलिज़म को कुफर करार दिलवाया गया, इसलिए कि सोशलिज़म जेनरिक नेम जैसी इस्लाहात लाता है। और आप देखें कि मेडिकल उसमें अगर दवाइयाँ जेनरिक मेडिसिन की ज़रूरत हो जाए, हमें तो मैं इसी पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बहुत अवामी बातें करते हैं, उनकी तकरीरें बाएं बाजू की तकरीरें होती हैं, सोशलिज्म के स्टाइल की तकरीरें होती हैं, लेकिन वो नेशनलाइजेशन के ख़िलाफ़ है। नेशनलाइजेशन जो है उसके ख़िलाफ़ कौन होता है? वही होता है जो सरमायादारी निज़ाम का हामी होता है, चाहे वो अल्लाह रसूल के नाम पर नेशनलाइजेशन की मुखालफत करे। वो दरहकीकत कैपिटलिज्म का चौकीदार होता है, वो उसकी हिफाजत के लिए सरगर्म होता है। इमरान खान साहब कोई अमली तौर पर तकरीरें उनकी, उसकी वजह से लोगों में एक फ़हम और फ़िक्र और शऊर तो बढ़ रहा है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह लूटा गया, किस तरह 700 अरब रुपया जो है वो चीनी की कीमतों में इस सीज़न में लूट लिया गया है, और अब तक कैसे लूटते रहे। ये खुद हुक्मरान बता रहे हैं
اسی طرح دوائیوں میں برانڈ نیم کی وجہ سے یہاں پر خربوں روپیہ بلکہ اگر کہا جائے تو یہ ٹریلینز میں آ جائے گا اب تک، جو ذوالفقار علی بھٹو کے آؤٹ ہونے کے بعد جنرک میڈیسنز کی اسکیم کو نافذ ہونا چاہیے تھا۔ دوائیاں یہاں پر آپ دیکھیں 3 سے 7 سال تک سزا تھی کہ جو برانڈ نیم سے دوائیاں مینوفیکچر کریں گے اور دوائیاں فروخت کریں گے۔ فروخت بھی منع، اصل نام سے دوائی بناؤ جو اس کا اصل نام ہے۔ ملٹھی کا شربت ہے تو ملٹھی کے شربت کے نام سے بکنا چاہیے، سالٹ کے نام سے بکنا چاہیے۔ تو اب ہم اگر اتنا بوجھ اٹھانے کی ہماری حکومت میں، ہمارے حکمرانوں میں طاقت نہیں ہے، تو یہ پھر ڈرگ مافیا کے اس کا حصہ بننے کی بجائے یہ کم از کم اتنا تو کر دیں کہ مارکیٹ ریٹ، جو عالمی مارکیٹ ریٹ ہے جنرک دوائیوں کا، اس کے حوالے سے بس ٹھیک ہے، پیکنگ پر 2 4 5 روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، 20 روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن 200 روپے کا تو اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین اکرام، میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ یوٹیوب بلاگر عمران خان کی ویڈیو بھی دیکھیں، اور یوٹیوب پر ڈاکٹر شرما آپ دیکھیں، ڈاکٹر شرما آن جنرک میڈیسن، تو وہ یوٹیوب سے سرچ ہو جائے گی، اسے بھی ڈاکٹر شرما آن جنرک میڈیسن، تو اسے بھی ضرور دیکھیے۔ میری ویڈیو اس وقت آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی جب آپ ڈاکٹر شرما کی اور یوٹیوب بلاگر پاکستان کے جو ہیں عمران خان، ان دونوں کو آپ دیکھ لیں گے۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔